نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ سید محمد یاسر قادری خانقاہ حسینیہ شفاخانہ حسینیہ سے آپ بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں میرے سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج جس مقصد کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ ہر گھر میں مسئلہ ہر بندے کو، اور اس کے لیے مختلف عاملین حضرات سے آپ رابطہ کرتے ہیں۔ میرے پاس بھی بھائی بہت آتے ہیں، بہنیں بہت آتی ہیں۔ وہ ہے استخارہ۔ استخارے کا سب سے پہلے مطلب کیا ہے؟ استخارہ اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کوئی نیا کام کرنا شروع کریں، یا کہہ لیں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور یا بیٹے کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ بزنس میں کسی پارٹنر کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس بندے کو ساتھ ملانا کیا ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں، یا یہاں میں بیٹی کا رشتہ کر رہا ہوں کیا ٹھیک ہے کہ نہیں، یا میں بیٹے کا رشتہ کر رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کیا میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں، ملک سے باہر ہجرت کرنا چاہ رہا ہوں، کیا میرے لیے یہ بہتر ہے کہ نہیں۔ تو عموماً میرے پاس بھائی آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے بزرگوں سے استخارہ کروایا، ہم نے اپنے ادھر جو تھے مسجد کے امام ان سے کروایا، یا کسی عام۔ استخارہ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو خود کرنا پڑتا ہے۔ جو عاملین حضرات بتاتے ہیں یہ ایک علم ہے، اس سے وہ بتاتے ہیں آپ کو، لیکن استخارہ جو ہے یہ اللہ سے مشورہ ہے۔ تو آنے والا وقت تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو آپ نے استخارہ جو ہوتا ہے نا، وہ صرف خونی رشتہ کر سکتا ہے یا انسان خود کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اب میں آپ کو استخارے کی طرف لے کے آتا ہوں۔ استخارے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے تمام تر جو بھی آپ کے وہ ہے کام کاج وہ آپ کے ختم ہو گئے، نماز آپ نے پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جب آپ نے اپنی چارپائی کے اوپر لیٹنا ہے، یعنی جس بسترے پہ آپ نے لیٹنا ہے، جس بسترے پہ آپ نے سونا ہے، اس پہ آپ نے بیٹھ گئے۔ جسم آپ کا پاک صاف ہونا چاہیے، جو آپ نے لباس پہنا ہے وہ صاف پاک ہونا چاہیے، اور جس بسترے پہ آپ اس عمل کو کر رہے ہیں وہ بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اور جب آپ استخارہ کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بچہ بھی نہ لیٹے، آپ کا بستر علیحدہ سے ہونا چاہیے، اور آپ نے باوضو لیٹنا ہے۔ اب آپ نے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یعنی کہ جب کسی عمل کے لیے آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو اس کو جفت میں نہیں پڑھتے، طاق میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ 1 2 نہیں 3 4 نہیں 5 6 نہیں 7، اس طرح آپ کوئی بھی تعداد پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 32، وہ شروع ہوتی ہے قالوا سبحانک، قالوا نہیں پڑھنا آپ نے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح اس کی کر لی۔ اس کے پھر آپ نے جو تعداد آپ نے درود شریف کی پہلے پڑھی تھی وہی تعداد آپ نے آخر میں پڑھ لیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے 1 مرتبہ پڑھا ہے درود شریف تو 1 مرتبہ پھر پڑھ لینا ہے، اگر 3 مرتبہ پڑھا ہے تو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو یعنی کہ اور شروع اور آخر میں جو تعداد درود شریف کی رکھنی ہے نا، وہ آپ نے برابر رکھنی ہے، اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے دائیں سائڈ پہ کروٹ لے کے، اور جب تک نیند نہ آئے وہ جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں۔ آپ کو خواب میں اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرما دیں گے۔ تو خواب میں آپ کو جو نظر آئے، دودھ نظر آئے تو اس کا مطلب ٹھیک ہے، اندھیرا نظر آئے تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ خواب کی سمجھ نہ آئے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، اب آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ میرا خواب کیا کہہ رہا ہے، تو یہ میں نے اپنا نمبر یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں،
تو اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ آپ نے مجھے وائس میسج کر کے پوچھ لینا ہے، فون نہ کیجیے گا کیونکہ مصروفیت کی وجہ سے فون ریسیو نہیں ہوتا. تو آپ نے وائس میسج بھیج دینا ہے کہ شاہ صاحب ہم نے یہ استخارہ کیا ہے اور ہمیں یہ خواب آیا ہے، آپ ہمیں کیا اشارہ ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا. اور جو یہ ویڈیو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ جو استخارہ ہے یہ قرآن پاک سے میں نے دیا ہے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اور کسی کو نہ حق تنگ نہ کریں، کسی کی دل زاری نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.